یہ ڈاکٹر صاحب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب جسم انسانی کو دیکھتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں بس یہ آنکھیں کان نظر، ایک ایک پر کتنے ڈھیروں دفتر لکھے گا. حیرت ہوتی ہے کہ اتنے پیچیدہ سسٹم، اور پھر کیا اپنے آپ ہو رہا ہے. ایک میز نہیں بنتا اپنے آپ، لوگ جانتے ہیں کہ اس کی اتنی پیمائش ہونی چاہیے، اتنی اونچائی ہونی چاہیے، اس طرح کی ہو، بغیر منصوبہ بندی کے معمولی ایک پلیٹ نہیں بنتی. مگر ایسے جہان کو جو ایسے عمدہ نظم کے ساتھ قائم ہے، چل رہا ہے، اس میں کوئی خلل نہیں، اس کو عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ نہیں یہ خود بخود ہی ہو رہا. اور خود بخود ہو رہا ہے، پر جب پھر تحقیقیں کرتے ہیں کہ اس کے لاز معلوم کرو. بھائی لاز جو ایکسیڈنٹ اتفاقیہ ہو گیا، اس میں لا کہاں سے؟ لاز خود بتاتے ہیں کہ کوئی لا موجود ہے، لا گبر ہے، کوئی مقنن ہے جس نے قانون بنایا ہے کہ دل اس طرح کام کرے گا، کہ وہ قانون معلوم کر کے تم پھر نقص کو دور کرتے ہو کہ یہ خرابی ہوگی. تو ہر شے دہائی دے رہی ہے کہ کوئی حاکم ہے، منظم ہے، مگر دیکھتے نہیں. تو یہ کائنات پر نظر دوڑنا قرآن مجید کا بہت بڑا مضمون ہے. افسوس یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب یہ آیات آتی ہیں نا کہ پہاڑوں میں، جانوروں میں، بادلوں میں نشانیاں ایسی بہت احتیاط، تو ہم گزر جاتے، ترجمہ کرنے میں بس لکھ کر گزر گیا نشانیاں، مورچے لگائے ہوئے ہیں فقہی مسائل پر کہ رفع ذہن، اور جو اصل بات تھی قرآن کا مغز کہ نشانیاں اس طرح بیان کر دو. اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے نا آرٹ کونسل اس نے بنائی اور یہ اپنے عجائب دکھائے، ایک ایک شے پر اس طرح فوکس کرو کہ آدمی دہائی دے اور چیخ اٹھے کہ واقعی یہ خدا تو عظیم ہے. ایک ایک شے پکارے. اور نیک لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو چیزیں جو دیکھتے ہیں کہ پھول ہے گلاب کا، ٹھیک ہے گلقند بنیں گے، اس سے یہ فائدے ہوں گے، ہر کے گلاب ہو، یہ بعد میں دیکھیں گے، یہ اس کے فائدے ضمنی ہیں. اس میں جو ہے بانک پن، خوشبو، رنگ، اٹریکشن ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس لیے خوش ہوتے ہیں. اے غربت خرسندم تو بوئے کسے داری، اے پھول ہم تو سے اس لیے خوش ہیں کہ تو کسی کی خوشبو ہمیں سنگھاتا ہے. تو اس سے ہمیں اللہ کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے نا جو شیشیوں ڈھیر رہا، پتوں میں وہ خوشبوئیں بھر دیتا ہے، رنگ ایسے بھر دیتا ہے کہ خود جو ہے نا انسان کا دل کھنچتا، جی چاہتا ہے یہ سارے پھول توڑ کر میں جھولی میں ڈال. پھر لکھتے ہیں کہ پھول توڑنا منع، یعنی دیکھ جان توڑنا چاہتا ہے، ناک کو لگاتا، تو یہ سوچتا نہیں کہ یہ سارا کام کس نے کیا. اللہ نے قرآن پاک میں آپ دیکھیں، یہاں چاہیے تھا مفسرین کو کہ جو معلومات اب تک حاصل ہوئی ہیں نا سائنس میں وہ لکھ دیں. بے شک 100 صفحہ لکھا جاتا، دل پر لکھا جاتا، پر پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا کہ اس میں نشانیاں ہیں، وہ کیا نشانی ہیں. مرزا غارب مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، اللہ نے کیوں بنائی. وہ صوفیاء جو کہتے ہیں نا، بعض لوگ حدیث کہتے ہیں، حدیث نہیں ہے قرآن کے مطابق بات، کہ اللہ تعالیٰ جو صاحب کمال تھا، اتنے آرٹ تھے اس کے پاس، وہ اپنے ہنر کا مظاہرہ نہ کرتا، دکھاتا نہ کہ مجھ میں خوبیاں ہیں. اس لیے دہر جو جلوہ یکتا یہ محبوب نہیں. غالب کہتے ہیں یہ دنیا کیا ہے، اگر ایک لفظ میں پوچھنا چاہو کہ یہ جہان کیا، دہر کیا ہے، دہر جو جلوہ یکتا یہ محبوب نہیں. وہ محبوب یکتا جس کی کوئی مثال نہیں، بے حد خوبیوں کا مالک، اس نے جلوہ نمائی کی، اپنی قدرتیں دکھائی. کہیں رازق بن کر رزق کے ڈھیر لگا دیے، کبھی کہیں جمیل بن پر اس نے بیوٹی پارلر کھول دیے، خوشبوؤں کے سامان کہ جاؤ بیوٹی بنو. خود جمیل ہے، دماغ کو پسند کرتا. کہیں لطیف ہے، لطف کے سامان کر رہی ہے. جو خوبیاں تھیں، دہر جو جلوہ یکتا یہ محبوب نہیں. ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. اگر حسن خود نہ چاہتا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، میری خوبصورتی سامنے آئے، تو دنیا کیوں بنی. اسی نے اللہ پاک کو کن تو کن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، قدیم ازلی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ کو ہے. تو احببت ان اعرف الخلق، عرف، مجھے یہ بات پسند آئی، اچھی لگی کہ لوگ مجھے پہچانے. فخلقت الخلق، دنیا بنا دی. دنیا صرف اسی لیے بنی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جو آیت پڑھتے نا ہم کہ جنرل انسان میں نے صرف اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کرے. ابن عباس لیعبدون کی تشریح رضی اللہ عنہ کرتے لیعرفون، کہ مجھے پہچانے، پوجیں گے تو تعبیر پہچانیں گے. تو معرفت ذات الہی یہی ساری کائنات کا مقصود. تو نشان انگنت، لمحہ زبان بول رہی ہے، گوشت کا روٹلا حرف ادا کر رہی ہے، جس سے باقاعدہ زبانیں بن گئی، ان پر ان کا لٹریچر، شاعری، نثر، نظم، لغاتیں، اور وہ بھی انگنت زبانیں. یعنی جس شے کو دیکھیں حیرت یار کہ اللہ پاک ایسی چیزیں بنائی.
علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک بہت جگہ نا پیارے انداز سے کہا کہ تم صرف چلتے پھرتے رہتے ہو کہ چڑیاں چہر رہی بلبلیں بول رہی ہیں، یہ پھول کھلے ہوئے، گاہے ببرگے لالا نویست پیام خیش، پھول نہیں کھلائے، دراصل ان پر لکھ کر تیرے نام پیغام بھیجے ہیں۔ یہ پھول جو ہے نا اتنے خوبصورت بین لکھے ہوئے تحریر ہے اس پر کہ کون ہے جس کو خوشبو پسند تھی اور اس کو پتا تھا کہ اس کو دماغ دیا ہے یہ خوشبو اس کو چاہیے، تو پھول کی پتیوں پر وہ پیغام لکھ کر بھیجتا ہے کہ میں ہوں مجھے پہچان، گاہے درون سینہ مرغاں بہا ہوئے، پرندے جو چہر چہا رہے ہیں، چوں 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 کر رہے ہیں، ان کے سینوں میں وہی چہر رہا ہے، یہ موسیقی وہ گا رہا ہے مگر تو اس پہ دھیان نہیں کرتا۔